نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ اسلامی وظائف کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج جو اسلامی وظائف کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو دعائیں بتانے والے ہیں، وہ دعائیں جن مسائل کے لیے پڑھی جائیں گی وہ مسائل معاشرے میں بہت عام ہیں۔ پہلا وظیفہ وہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر اولاد راہ راست سے بھٹک جائے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے، ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود اولاد سیدھے راستے پر نہ آ رہی ہو، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھ کے ہم دعا کر کے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے راہ راست کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا وظیفہ بتاؤں گا وہ اولاد نرینہ سے متعلق ہوگا کہ اگر کسی گھر لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور اس کی دلی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما دے، تو اس سلسلے میں کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد سیدھے راستے پر ہو، بری سوسائٹی سے، برے ماحول سے بچی رہے، اور بعض لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو ہی صحیح نہیں بناتے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت صحیح ہو تو اس کی اصل تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے، اور ابتدائی سے بچے کو اسلامی ماحول میں رکھا جائے، ایسی جگہ اس کو رکھا جائے کہ جہاں اس کا اسلامی ذہن بنے، کسی دینی مدرسے کے اندر ضرور اس کو تعلیم دلوائی جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی کوششوں کے باوجود آپ کا بچہ راہ راست پر نہیں ہے، غلط صحبت میں بیٹھنے لگ گیا ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کس طریقے سے واپس سیدھی راستے پر لے کر آؤں، تو اس کے لیے ایک آسان وظیفہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ 41 دن تک روزانہ 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور 41 دن تک روزانہ اس کو اپنے بچے کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس وظیفے کی برکت سے وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ ہے اولاد نرینہ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ اللہ ہی کی دین ہوتی ہے۔ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے لیے لڑکے زیادہ بہتر ہیں یا لڑکیاں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی لڑکیوں کی بات لڑکے کی تمنا کرے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ شرعی اعتبار سے اگر کوئی اولاد نرینہ کی تمنا رکھتا ہے اور لڑکے ہونے کی دعا کرتا ہے، یہ شرعی طور پر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ لڑکیوں کا مرتبہ کوئی لڑکوں سے کم ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر مستقل لڑکیاں ہو رہی ہیں اور اس کی دلی تمنا ہے کہ میرے گھر پہ لڑکا ہو جائے، اس کے لیے ایک آسان وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 15 ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، تو اس کے لیے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کو روزانہ 111 بار جیسے ہی حمل ٹھہرے تو 9 مہینے تک مسلسل اس کو پڑھتے رہیں، اور دوسرا یہ نیت کر لیں کہ میری جو اولاد پیدا ہوگی، اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام میں محمد سے شروع ہونے والا رکھوں گا۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جس کی برکت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ان تمام لوگوں کو جن کی اولاد راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، اللہ راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح لڑکا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔